ایسے چیزوں کو ارحاس کہتے ہیں۔ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے ان کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی چیز ایسی ہو جائے جو عام انسان سے نہیں ہو سکتی، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبوت ملنے سے پہلے کبھی آپ راستے سے گزرتے تو کبھی پتھر بھی آپ کو سلام کرتے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارحاس ہے، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے جو کام اللہ نے آپ کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے، آپ ابو طالب کے ساتھ سفر میں ہوتے، سخت سردی دھوپ ہوتی، گرمی کا موقع ہوتا، تو آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ سخت دھوپ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنے، کہیں راستے سے گزر رہے ہیں، تو اس سخت دھوپ کے اندر صرف آپ کے سر پر بادل سایہ کرتے ہیں، تو یہ ارحاس کہلاتا ہے۔ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کوئی ایسا کام اللہ کی مرضی سے ان کے ذریعے ہو جانا جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت بھی اس قسم کی عجیب و غریب چیزیں دنیا کے اندر ہوئی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ارحاس کہلاتی ہیں۔ دوسری چیز ہے معجزہ، کہ نبی کے ہاتھ سے نبوت ملنے کے بعد کوئی ایسا کام ہو جائے جو عام انسان نہیں کر سکتے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ عام انسان اس سے عاجز ہے، ویسا کام نہیں کر سکتے، وہ نبی بھی اپنی مرضی سے ویسا نہیں کر سکتے، نبی کی طاقت اور قدرت میں بھی خود نہیں ہے کہ وہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، بلکہ اللہ کی مرضی سے نبی کے ذریعے وہ کام اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کراتے ہیں، نبی کا مقام بڑھانے کے لیے، نبی کی لوگوں میں عزت کے لیے۔ کبھی اور بھی مصلحتیں ہوتی ہیں معجزات میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی چاہتے ہیں لیکن معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے نبی کے ہاتھ سے، نبی کے ذریعے، نبی بننے کے بعد کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی معجزے نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار ہیں، اس میں سے ایک معجزہ یہ معراج کا بھی معجزہ ہے، کہ آپ ایک ہی رات میں تھوڑے سے وقت میں مکے سے بیت المقدس گئے، اس کی تفصیلات ہیں، کیسے لے جایا گیا، براق کے ذریعے لے جایا گیا، پھر بیت المقدس سے آپ کو آسمان پر سیڑھی کے ذریعے لے جایا گیا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم آپ کو دکھائی گئی، وہاں پر کس قسم کے جنت میں نعمتیں ہیں وہ دکھائی گئی، جہنم میں لوگوں کو کس کس قسم کے عذابات دیے جائیں گے اس کی شکلیں آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، تو یہ سارے چیزیں معجزہ ہیں کہ اس ایک سفر کے اندر مختصر سے وقت میں اللہ نے آپ کے ذریعے، آپ کے ہاتھ پر یہ کام صادر کرایا، اس میں اللہ کی مرضی ہے، مصلحتیں ہیں، تو یہ معجزہ معراج آپ علیہ السلام کے معجزوں میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کے بہت سارے معجزے ہیں، ان میں یہ ایک معجزہ ہے۔ تو ارحاس نبی بننے سے پہلے اللہ کی مرضی سے جو کام ان کے ہاتھ سے ہوتا ہے کہ عام انسان وہ کام نہیں کرتے، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ نبی بننے کے بعد اگر وہ کام ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کسی نیک ایمان والے سے اگر اس قسم کی کوئی چیز صادر ہو جو عام انسان نہیں کر سکتے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے، اولیاء کی کرامتیں مشہور ہوتی ہیں، تو یہ کرامات اس کو کہتے ہیں۔ اگر نبی سے ہوگی تو معجزہ ہے، اگر نیک ایمان والے سے ہو، نیک ہو، ایمان والا ہو، تو اس کے ذریعے جو اس قسم کے کام ہوتے ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ بھی حق ہے، برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کی الگ بات ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر بعض بزرگان دین کی طرف
منسوب کر دیا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسی کرامت ظاہر کی، ایسی کرامت ظاہر کی. بعض اس میں صحیح ہوتے ہیں، بعض غلط ہوتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر بعد کے لوگوں نے بہت ساری باتیں ملا بھی دی ہیں، اپنی طرف سے لگا دی ہیں، جو انہوں نے جو کرامت ان کے ہاتھ سے ہوئی نہیں وہ بھی ان کے کرامت شمار کر دی. تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کرامت بنفسی ہی برحق ہے کہ نبی کے بعد نبی کے ماننے والے نیک انسان کے ہاتھ پر بھی کبھی اس قسم کے کام ہو جائے، ان کے ذریعے اللہ ایسی باتیں ظاہر کر دے جو عام انسانوں سے نہیں ہوتی، تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور ایسی چیزیں جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتی، اگر کسی گنہگار انسان سے ہو جائے، ایمان والا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بے دین ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، زناکار ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، کسی بھی قسم کا گنہگار ہو، اگر گنہگار ہے، نیک آدمی نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے، یا پھر مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں قسم کے باطل فرقے مذہب موجود ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، تو اگر ایمان والا گنہگار آدمی ہے، ایمان والا ہے لیکن گنہگار ہے، یا پھر ایمان والا ہی نہیں ہے، کافر ہے، ان کے ہاتھ سے بھی اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں جو عام انسان سے نہیں ہوتی. اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ چیز باعث فضیلت نہیں ہے، یہ چیز اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس کو شریعت کے اندر استدراج کہتے ہیں. کہ آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، نماز کے پابند نہیں ہوتے، لیکن کچھ چیزیں اپنے ہاتھ سے اس طرح سے ان کے ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو عام انسانوں سے نہیں ہوتی. لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس غیبی طاقت ہے، ان کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے پیر ہیں. تو اس قسم کے عام لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا ہندوؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں، عیسائی میں بھی ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو عام انسانوں سے نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی سے ہو، صرف ایمان والے سے ہو، نیک آدمی سے ہو، ان سے بھی ہوتے ہیں. اور ایسے کام گنہگار ایمان والے سے بھی ہو سکتے ہیں، کافر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے. اگر گنہگار ہے، کافر ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج کے معنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں. فرعون اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب دجال آئے گا وہ تو کافر ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، ایمان والوں کو اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ حدیث میں وہ کافر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کافر ہونا یقینی ہے. لیکن دجال کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دجال ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا. عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو دجال کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو دیا ہے اختیار. شیطان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے. تو گنہگار سے، کافر سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو عام انسان سے نہیں ہوتا، تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ اور زیادہ اس کی نافرمانی بڑھے، اس کا عذاب بڑھے، پھر اچانک اس کی پکڑ ہو جائے. یہ چار چیزیں ہیں: ارہاس، معجزہ، کرامت اور استدراج. یہ چاروں چیزوں کا فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ارہاس اور معجزہ نبیوں سے ہوتا ہے، نیک بندوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اور گنہگار ایمان والوں سے یا کافر سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان نہ ہو، کافر ہو، تو اس سے بھی اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا. تو اس سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. یہ دلیل نہیں ہے اللہ والا ہونے کی. اللہ والا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو، اللہ کے تمام احکامات کا پابند ہو، اور ہر گناہ سے بچے. یہ دلیل ہے. اس کے ہاتھ سے کوئی بڑی سی بڑی طاقت ظہور میں آ جائے، جیسے دجال
ایک ہاتھ میں جنت دکھا دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دجال اللہ کے پاس بہت بڑا ولی بن گیا. تو ہم مسلمان یہ کرتے ہیں کہ ہم استدراج کے معاملے میں مسلمان اس سے بالکل لاشعور ہیں اور دھوکہ کھاتے آ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے تلاش بن گئے، فقیر بن گئے، سارے گھر کا سامان انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. جو اپنے آپ کو پیر بتلاتے ہیں، اللہ والا ظاہر کرتے ہیں، بہت بڑی طاقتوں کا مالک لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور ہم اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ان کی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اور وہ کام ہو گیا. جاؤ تمہارا بچہ ہو جائے گا، فلاں چیز کر دو، بچہ ہو گیا. تو اب ان سے اتنی زیادہ عقیدت، ان کو اتنا بڑا اللہ والا سمجھ لیا کہ ان کے اوپر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایسا ہو رہا ہے. جب تک ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ہے جس کی دینداری ہمیں نظر نہیں آ رہی، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں، یا داڑھی ہے لیکن نماز کا پابند نہیں، یا نماز پڑھ رہا ہے لیکن عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، یا عورتوں سے بھی پردہ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی رکھ رہا ہے، لیکن کوئی اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر یہ آدمی نیک نہیں ہے. اگر اس کے ہاتھ سے کتنی بھی بڑی چیز ظاہر ہو جائے تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ والا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، استدراج ہے. یہ کافر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو ایسی باتیں جو انبیاء کرام سے ظاہر ہوئی، نبی سے بھی ہو سکتی ہے، گنہگار سے بھی ہو سکتی ہے، کافر سے بھی ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. چاہے تو وہ کام نبی سے ظاہر کرا دے، چاہے تو وہ کام کسی ولی سے ظاہر ہو جائے، چاہے تو وہ کام کسی گنہگار ایمان والے سے ظاہر ہو جائے، چاہے تو وہ کام کسی ہندو سے ظاہر ہو جائے، کسی کافر سے ظاہر ہو جائے. اگر نبی سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے آپ کا مرتبہ بڑھے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام بڑھانا چاہ رہے ہیں. نیک ایمان والے سے ایسے کام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑھا رہے ہیں، لوگوں میں عزت دینا مقصد ہے. اور اس پہ کرامات کے سلسلے میں لوگوں کو ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے، ضمناً یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ عام طور سے لوگ اس میں شکار ہو جاتے ہیں، غلط فیصلے کر لیتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی صرف اسی بنیاد پر کہ وہ عامل، وہ اللہ والے، وہ پیر جو اپنے آپ کو پیر ظاہر کر رہے ہیں، مختلف کرتب دکھا کر کے، مختلف تماشے کر کے، مختلف طاقتوں کا اظہار کر کے. تو ایسے کئی ایک اس زمانے میں بھی ہیں، پہلے بھی گزرے، تو وہ نوجوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں. ماں باپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ والے ہیں. بچی کو تنہائی میں لے کے چلے جائیں گے تو یہ بچی کی عزت کے کھلواڑ نہیں کریں گے، یہ بہت بڑے اللہ والے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت تنہائی میں ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اگر وہ اللہ والا ہوتا تو کسی عورت کو تنہائی میں لے ہی نہیں جاتا. آج عورتوں کے ساتھ مصافحے ہو رہے ہیں، عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، لوگ ان کو پیر سمجھ رہے ہیں، بڑا مرشد سمجھ رہے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں بلا کر کے اکرام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو اس قسم کی چیزوں کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کوئی قابل تعظیم عزت والی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، استدراج ہے ان کے لیے کہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں. اللہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں تو ہم ان کو پکڑ لیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس والے ہیں، CID ہے، کسی مجرم کو اگر پکڑنا ہوتا ہے تو ان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو اور موقع دیتے ہیں جرم کرنے کا، تاکہ ان کو کھلے ہاتھ، رنگے ہاتھ پکڑ لیں. تو ایسے ہی یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض طاقتیں دے دیتے ہیں، ان کے اختیار میں ہو جاتا ہے، بعض قوتیں ان کو مل جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی بڑھے اور اللہ ان کو پکڑے. ان کی نافرمانی سب کے سامنے آ جائے، پھر اللہ ان کو پکڑ لے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی کی نافرمانی سب کے سامنے آ جاتی ہے. 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 25 سال کے بعد لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو ڈھونگی بابا نکلے.
یہ تو بس ڈھونگ کر رہے تھے بابا ہونے کا، پیر ہونے کا، مرشد ہونے کا. بعد میں ان کے ساری چیزیں سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیے، شرابیں پی، عورتوں کے ساتھ کیا کیا، لوگوں کی کمائیوں کے ساتھ کیا کیا. ایسے واقعات لوگ سناتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ عورت اپنے شوہر پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی جتنا پیر پر کرتی ہے. بعض عورتیں بیرون ملک رہتی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، اگر وہ امریکہ سے آ رہی ہے تو اپنے گھر شوہر کے گھر نہیں آ رہی بلکہ پیر کے گھر پہ پہلے جا رہی ہے. اندھی عقیدت مسلمانوں کے اندر. تو میں معجزے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے ضمن میں یہ باتیں ہم ذہن میں رکھیں کہ انبیاء سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں سے اس قسم کی چیزیں صادر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک تمغہ ہوتا ہے، ایک ایوارڈ ہوتا ہے. لیکن ایمان والے ہیں لیکن گنہگار ہیں یا کافر ہیں، ان کے ذریعے سے اس قسم کی چیزیں اگر صادر ہو رہی ہے تو یہ ان کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، استدراج ہے. ہم عذاب کو کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں. تو یہ شعور ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ دعوے کرے کہ مجھے حضور اتنی مرتبہ خواب میں آئے، چاہے وہ لاکھ دعوے کرے کہ میں ہر سال حج کو جاتا ہوں، چاہے وہ لاکھ دعوے کرے کہ میں اتنے عمرے کیے، لاکھ دعوے کرے کہ اتنے لاکھوں میں نے مسجدیں بنائی، لیکن آپ علیہ السلام کی سنت کے بغیر کوئی آدمی مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا. کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، کتنے دعوے کرے کہ میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، کعبے میں نماز پڑھتا ہوں، مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے ہاتھ سے کتنا بھی بڑا علاج ہو جائے، کتنے بڑے کام اس کے ذریعے سے ہو جائے، اس کی بات بیکار نہ ہو، جو بولے وہ ہو جائے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ والا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے، اس کو استدراج ہے، ڈھیل مل رہی ہے، اللہ اپنی رسی چھوڑ رہے ہیں. ایک نہ ایک دن وہ رسی کھینچیں گے، موت سے پہلے نہیں تو موت کے بعد تو کھینچنی ہی کھینچنی ہے. کسی کی موت سے پہلے بھی کھینچ دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے معجزات میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ ایک تمہید میں نے بیان کی ہے موجودہ حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور ایک جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کرامت سے متعلق کہ نیک لوگوں کے ہاتھ سے بھی کچھ اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر کرا دیتے ہیں. تو ہم نیک آدمی سمجھتے ہی اس کو ہے جس کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. وہ اگر تعویذ دے تو وہ تعویذ 100% کام کرنا چاہیے. اگر ہم کسی نیک انسان کے پاس گئے جس کو لوگ بزرگ کہتے ہوں یا جس کو لوگ نیک سمجھتے ہوں، اس سے جا کر کے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پڑھ لو. اس نے کوئی تعویذ بھی کر کے دے، پانی پر دم کر دیا، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا، ہم نے پڑھا، پانی پیا، تعویذ لگائی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے نہیں، یہ بڑے اللہ والے نہیں، یہ پہنچے ہوئے ہستی نہیں ہے. ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ والے نہیں یا پہنچے ہوئے نہیں ہیں یا چھوٹے درجے کے ہیں. یہ کوئی علامت نہیں ہے اللہ والا ہونے کی کہ آپ جو کہیں وہ ہو جائے. اگر کوئی انسان آپ کو تعویذ دے اور وہ 100% کام کرے تو وہ اللہ والا نہیں رہا، وہ اللہ ہو گیا. نعوذ باللہ. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر میرے بچے ہونے کے لیے تعویذ دے رہا ہے اور مجھے بچہ ہونا ہی ہونا ہے، کاروبار کی ترقی کے لیے تعویذ دے رہے ہیں اور کاروبار میں ترقی ہونا ہی ہونا ہے، نہیں ہوئی تو یہ ولی نہیں، ہوئی تو یہ ولی ہے. تو ہم اس کو ولی نہیں سمجھ رہے، خدا سمجھ رہے. تو یہ بھی غلطی ہو رہی ہے کہ بعض لوگ گنہگار لوگوں کو ولی سمجھ رہے ہیں، اور جو واقعی ولی ہے اگر ان سے کرامت نہیں ہوتی تو ان کو ولی بھی نہیں سمجھنے تیار ہے، ان کو ولی سمجھنے بھی تیار نہیں. ان کی شان میں گستاخی کر دیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے کہ ان کی تعویذ ہی کام نہیں کر رہی، ان کا دم ہی کام نہیں کر رہا، ان کی بات میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، پہنچے ہوئے ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے ولی ہونے کے لیے کہ اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو. یہ ولی ہونے کی شرط نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ ولی ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ ولی ہونے کی کسوٹی نہیں ہے.
ولی ہونے کی قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہ کرے. جتنا نافرمانی سے بچے گا، جتنا گناہ سے بچے گا، اتنا بڑا ولی بنتا جائے گا. چاہے اس کے ہاتھ سے ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، چاہے اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہو، چاہے اس کا ایک بھی تعویذ کام نہ کرے، چاہے اس کی ایک بات بھی پوری نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے. اب اسی کے لیے ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں اللہ کا نافرمان بنتا ہوں. یعنی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کی دعا قبول ہو ہی جائے، ضروری نہیں ہے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ بعض وقت آدمی مستجاب الدعوات کہلاتا ہے. یہ بھی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول ہی کر لیتے ہیں. نیک لوگوں کی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی گنہگار آدمی کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اگر نیک آدمی کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ کرامت ہے. گنہگار آدمی کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. تو ہم دونوں معاملوں میں کوتاہی کے شکار ہیں. جو اللہ کے ولی نہیں ہے ان کو اللہ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر اپنی جائیداد لٹا رہے ہیں، زمین لٹا رہے ہیں، گھر بار لٹا رہے ہیں، عورتوں کی عزت کو لٹا رہے ہیں، اندھی تنقید ان کے کر رہے ہیں، اپنے گھروں پر بلا کر کے دعوتیں کر رہے ہیں، رشتہ دار کو عزت نہیں دے رہے، ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کر رہے جتنا اس جاہل پیر کی عزت ہم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ غلطی سے بھی ہم نکلنا ہے کہ اس کو استدراج سمجھیں، کہ ہم دیکھیں کہ واقعی اگر وہ دیندار ہے تو واقعی اس سے کوئی اگر ایسی بات صادر ہو رہی ہے تو ہاں یہ کرامت ہے. لیکن اگر وہ گنہگار ہے تو پھر وہ کرامت نہیں ہو سکتی. اور پھر دیندار ہونے کے لیے ہم یہ انتظار نہ کریں کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو. یہ دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے، تعویذ دے تو تعویذ پوری اثر کرے، دم کرے تو فوراً بیماری سے شفا ہو جائے، جس مقصد کے لیے دعا کرائے وہ دعا پوری ہو جائے. ایسا تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی نہیں ہوا. تو کیا نعوذ باللہ ہم نبی کو بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ. آپ علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار نے کہا کہ آپ ہم کو بتائیے کہ روح کیا ہے. آپ علیہ السلام اس کا جواب نہیں دے سکے، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. کئی دن گزر گئے، کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. پھر اللہ کی طرف سے بعد میں وحی آئی، اس میں ایک مصلحت ہے اللہ کی، اس کی جو بھی تفصیلات ہیں. تو ہر چیز تو نبی بھی پورا نہیں کر سکتے. اللہ کو بعض وقت یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ انسان ہیں، نبی ہیں، سارے انسانوں میں افضل ہیں، لیکن بہرحال خدا نہیں ہے. نبی کتنے بھی انسانوں سے افضل ہو جائے، ساری مخلوق سے آپ علیہ السلام کا مقام افضل ہے، اس میں کسی بات کی شک نہیں. لیکن نبی ہے، خدا نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے بھی آپ علیہ السلام کو اللہ نے کبھی بعض چیزیں آپ چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کے ذریعے ظاہر نہیں کرائی، بتلایا انسانوں کو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. تو ایسے ہی اللہ والا ہونا، اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اس کی تعویذ میں کتنا دم ہے، اس کے پھونک میں کتنا دم ہے. بس یہ دیکھتے ہیں. اگر تعویذ کام کر رہی ہے، پھونکتے ہی اثر ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے. یہ بالکل ہم لوگ دھوکے میں ہیں. شیطان نے ہمیں بڑے دھوکے میں رکھا ہے. اللہ نے جو معیار بنایا ہے وہ ایک اچھے انسان کون ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس کی صفات بیان فرما دی. جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، نیکیوں کے کرنے والے ہیں، یہی لوگ اچھے ہو سکتے ہیں. باقی انسان کتنا بھی بڑا کارنامہ دنیا میں کر لے، اس سے اللہ کا ولی نہیں بنتا. ورنہ تو یہ ہندو اور مشرک ہم سے بڑے بڑے ولی بن جائیں گے کہ جو آج دنیا کے اندر سمندروں میں برج بنا رہے ہیں، سمندروں میں سے گزرنے کے راستے بنا رہے ہیں، اور یہ کرتب کرنے والے بڑے بڑے اللہ والے بن جائیں گے کہ جو رسی پر چل جاتے ہیں، انگار پہ سے گزر جاتے ہیں. تو کیا ہم ہر ایک کو اللہ کا ولی کہتے رہیں گے؟ کتنے ایسی عورتیں ہیں، ناچنے والیاں ہیں،
ننگے جسم والے ہیں، اپنے جسم کو جس اینگل میں چاہے موڑ لیتے ہیں، پورا الٹا ہو جاتے ہیں، پورا اوپر ہو جاتے ہیں، پورا نیچے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں، پیر کو آگے کر دیتے ہیں. تو عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیا اس قسم کے گنہگاروں کو بھی ہم اللہ والا سمجھنا شروع کر دیں گے؟ تو اس لیے یہ سمجھیے کہ معجزہ، کرامت، استدراج یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ کسی کے نیک ہونے کا معیار نہیں ہے، کسی کے برے ہونے کا معیار نہیں ہے. کہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ والا نہیں. کسی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ یقیناً اللہ والا ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہم ذہن میں رکھیں کہ اولیاء کے بارے میں بعض لوگ بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ نیک ہے لیکن پھر بھی ان کو نیک نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ ان کی تعویذ اثر نہیں کرتی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے نیک آدمی وہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے اور جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں ان کو ادا کرے، اور جتنی گناہ کی چیزیں ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانی ہے ان سے بچ جائے تو یہ اللہ والا ہے. چاہے اس کے ہاتھ سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو، چاہے اس کی دعائیں قبول نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ والا ہے، اللہ کا قریبی آدمی ہے. تو یہ معیار اسلام نے بتلایا معجزہ، کرامت اور استدراج کے ذریعے. لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک دوسرا معیار بنایا ہوا ہے، نیک ہونے کا اور برے ہونے کا، اللہ والے ہونے کا، پہنچے ہوئے ہونے کا اور عام انسان ہونے کا معیار ہم اپنے اپنے ذہنوں میں الگ الگ بنائے ہوئے ہیں. اور اسی سے ہم اپنی زندگیوں میں دھوکے بھی کھا رہے ہیں، جاہل پیروں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی زندگیوں کو گنوا رہے ہیں. جو واقعی اللہ والا ہوگا وہ انسان کے پیسے کی طرف نظر ہی نہیں کرے گا، عورت کی طرف نظر ہی نہیں کرے گا. اگر اس کی طرف اس کی نظر ہے تو سمجھیے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. چاہے اس کے پاس کتنا بڑا کرامت ہو، کتنا اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی بڑا کارنامہ انجام ہو جائے، اس کی دعا کے اندر کتنی بھی قبولیت ہو، اس کے تعویذ میں کتنا ہی دم ہو، اس سے اللہ والا ہونے کا کوئی معیار نہیں. تو الغرض نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں معراج یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر مکمل معراج کی تفصیل کی جائے کہ آپ کا یہ مکمل سفر کیسے ہوا تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے. بارہا آپ سنتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آپ اس واقعے کو خود سے پڑھیے. سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت کے اندر 3 جلدوں میں 3 بیلوں میں، اور بھی بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی بیان کرنے والی کتابیں ہیں. اس میں سیرت المصطفیٰ ایک بہترین کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو معتبر ذرائع سے بیان کیا جائے، ایسے واقعات نہ بیان کیے جائے جس کا کوئی حوالہ نہ ہو، بیکار ہو، موضوع ہو، من گھڑت قصے نہ ہو. اس کا انہوں نے اس کے اندر اہتمام کیا ہے. تو وہ بھی پڑھیے. حدیث کی باضابطہ کتابیں، معراج کا واقعہ آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ تو تفصیل ہے. 2-3 باتیں اس موقع پر جو عرض کرنی ہے کہ وہ معراج کے واقعے میں نبی پاک علیہ السلام، اس میں 2 لفظ ہیں، اسراء اور معراج، کہ آپ کے اس معجزے میں جو باتیں ہیں اس میں 2 خلاصے ہیں. اسراء اور معراج، یہ مکے سے لے کر بیت المقدس کا آپ کا جو سفر ہے یہ براق کے ذریعے ہوا. ایک سواری جو خچر اور گدھے کے درمیان کی سواری ہے، اس کا سائز، اس سواری پر آپ کا سفر ہوا جو سفید رنگ کی بیان کی گئی، تیز رفتار ہے. اس کو اسراء کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر 15 پارے کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کی ذات اپنے بندے کو رات میں لے کر کے گئی. یہ سفر اسراء ہے. اور پھر اس کی تفصیلات ہے کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا. اور پھر بیت المقدس سے آگے 7 آسمان کا سفر، جنت اور جہنم کا دیدار، اور فرشتوں سے ملاقات، انبیاء سے ملاقات آسمانوں کے اندر. اس کو معراج کہتے ہیں.
معراج کے معنی چڑھنے کے، اسراء کے معنی رات میں چلنے کے، رات میں سفر کرنا، رات میں جانا، رات میں چلنا۔ تو زمینی جو سفر ہے مکے سے لے کے بیت المقدس کا، یہ زمین کا سفر ہے، رات میں کرایا گیا، تو اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمان اور سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے جہاں اللہ کو منظور ہوا، جہاں تک کا آپ نے سفر کیا ہے، یہ سیڑھی کے ذریعے ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیڑھی اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سیڑھی کے ذریعے ہی جو بھی لوگ مرتے ہیں، روحیں اسی سیڑھی سے آسمانوں میں جاتی ہیں، اور اسی سیڑھی کے ذریعے آپ کو معراج کا بھی سفر کرایا گیا۔ تو ایمان والا مرے، کافر مرے، تو اسی سیڑھی سے اس کی روح اوپر جاتی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوبصورت سیڑھی ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی آدمی کو نظر آئے گی۔ اس دنیا کے اندر آپ علیہ السلام نے اس کی مکمل کیفیت ہم کو بتائی نہیں، تو عقل سے تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر اس جیسی خوبصورت چیز ہے ہی نہیں، سیڑھی ہی ایسی ہے، پھر جنت کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس کے ذریعے کافر کی اور ایمان والے کی روحیں مرنے کے بعد آسمان پر جاتی ہیں۔ اب وہ ایمان والے کی اگر روح ہے تو فرشتے ایمان والے کی روح کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کو پورے اعزاز کے ساتھ علیین کے اندر فرشتے اس کی روح کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر وہ کافر کی روح ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے اللہ نے ایک دوسرا مقام بنایا ہے سجین، وہاں پر اس کی روحوں کو پھر محفوظ کیا جاتا ہے، پھر جا کر کے ان کو پلٹ کر کے آنا پڑتا ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ شادی خانوں میں بھی کھانے کے لیے جائیں، پھر موقع نہ ملے واپس آ جائے تو بڑی رسوائی ہوتی ہے عام طور پر۔ تو وہاں پر یہ لوگ چڑھ رہے ہیں، پھر وہاں سے ان کو واپس بھگا دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہاں کوئی راستہ نہیں، تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر جو کیا، اب آگے کیسا تمہیں عذاب ہونا ہے، کہ اتنی اچھی چیزوں سے تم محروم ہو رہے کہ صرف سیڑھی ہی ایسی تھی، تو آگے آسمان کے آگے کیا تھا ان کو دکھایا نہیں گیا، بس واپس کر دیا گیا کہ بس اتنا چل لو، کہ تم جس کا انکار کرتے تھے وہ اب اتنے اپنے آنکھوں سے اتنا بس سیڑھی کو دیکھ لیا، اب جاؤ تم اپنے ٹھکانے میں۔ تو ان کی روحوں کو پھر عذاب میں سجین میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کا ایک الگ مقام اللہ نے بنایا، اس کی تفصیلات ہے۔ تو یہ معراج آپ علیہ السلام کو بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور جنت وغیرہ کی جو سیر کرائی گئی، وہ اس سیڑھی کے ذریعے آپ کو اوپر لے جائے گا، تو اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ تو اس واقعے میں دو سفر ہیں، زمینی سفر اس کو سفر اسراء کہتے ہیں، اور جو آسمانی سفر ہے زمین سے اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ تو یہ معجزہ، اس کے اندر بے شمار نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیات سے نوازا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور بعض کے کہنے کے مطابق اللہ کا دیدار ہوا، بعض کے کہنے کے مطابق اللہ کا تو دیدار نہیں بلکہ اللہ کے نور کا دیدار ہوا۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر آدمی خاموش رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی کیا بہرحال دیدار ہوا، یا اللہ کا دیدار ہوا یا اللہ کے نور کا دیدار ہوا، اللہ کے حجابات کے ذریعے سے، وہ ایک علمی بحث ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس سفر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی، جو چیزیں وحی فرمائی، ان میں تین چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خصوصیت سے بیان فرمایا، جو احادیث پر بیان کی جاتی ہے کہ اس سفر میں آپ کو اللہ نے نماز کا بھی تحفہ دیا، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی اس سفر کے اندر اللہ نے تحفے میں دی، کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور آخر سورہ تک، یہ بعد میں مدینے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن آسمان پر بھی اللہ نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرما دیا پیش کی طور پر۔ بعد میں اس کو الگ سے وہی بھیج کر کے بھی مدینے میں نازل کیا، لیکن وہاں پر بھی آپ کو یہ آیتیں اللہ نے تحفے میں عطا فرمائی۔ تو اس سے ان آیتوں کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، رات میں آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ ہر رات ان 2 آیتوں کی تلاوت کی بڑی فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے، اور ہر آدمی کو یہ آیتیں سیکھنی چاہیے۔ بلکہ حدیث میں یا کسی صحابی نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان آیتوں کی فضیلتوں کو
معلوم کرنے کے باوجود، ان کی اہمیت جاننے کے باوجود اگر اس سے غافل رہے تو اس سے بڑا آدمی، محروم آدمی کوئی نہیں، کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے گویا ایک خزانہ ہاتھ لگا، اور وہ خزانہ ملنے کے بعد جان بوجھ کر کے وہ خزانہ نہیں لے رہا ہے، سستی سے بس، تو یہ بڑا محروم ہے۔ محنت کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، بیٹھے بٹھائے خزانہ مل گیا اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ اس میں دعائیں بھی ہیں ان آیتوں کے اندر۔ تو اللہ نے جب اس کو خاص طور پر بلا کر کے دیا تو ان آیتوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے چھپا رکھی ہوگی، اس کا مفہوم بھی ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں دعائیں بھی ہیں، تو وہ کتنی زیادہ قیمتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس دنیا میں ہو نہ ہو مرنے کے بعد ہو جائے گا۔ تو نماز جتنی قیمتی ہے، قرآن کریم پورا کا پورا قیمتی ہے، لیکن ان میں یہ دو آیتیں خاص وہاں پر معراج کے سفر میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام کو تحفے میں دی، تو اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہوگی۔ اس لیے ان آیتوں کو یاد بھی کر لینا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، عورتوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، اور ہر رات اس کو سونے سے پہلے پڑھ کر کے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر سرحانے بھی یہ آیتیں، یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ مرنے کے بعد، قبر پر دفنانے کے بعد، دفن سے فارغ ہونے کے بعد میت کے سرحانے پر اور اس کی پائیتی پر کھڑے ہو کر کے یہ پڑھا جائے، تو وہ بھی یہی آیتیں ہیں۔ تو زندگی میں بھی کام آ رہی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ لیکن ہم لوگ بہت سارے ہوں گے مجمع کے اندر جن کو یہ آیتیں یاد نہیں ہے، یا اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے، یا سنی ہے لیکن لاپرواہی کی وجہ سے اب تک اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔ تو آج کے بعد ہم اس کے توجہ کی بہت زیادہ اہتمام کریں، اس کو یاد کریں، اس کو یاد نہ ہو تو کم از کم دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں، گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں، اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ دوسرا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کو اس سفر میں دیا گیا۔ اور تیسری چیز اس سفر میں اور بھی بہت ساری دی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے جو خاص بیان کی ہے وہ ہمارے کام کی، کہ آپ علیہ السلام سے کیا باتیں ہوئی، کیا ہوا جو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت سارے باتیں شاید بتائی بھی نہ ہو کہ ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جو وحی کرنا تھا، بندوں کو بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ تو جیسے عام رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں، کیا بات ہوئی، بہت ساری باتیں تو بتائی بھی نہیں، جو ہمارے کام کی تھی اس میں آپ علیہ السلام نے چھانٹ کر کے جو خاص باتیں بتائی، ایک نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں، پہلی امتوں کا معاملہ الگ ہے، آپ کی امت میں اگر کوئی آدمی شرک سے بچ گیا، کفر اور شرک نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دے، اس کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچا دے۔ تو یہ اس امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے بہت بڑا پروانہ ہے، خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار اس وقت بخشے جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی ایمان والے کو اللہ عذاب نہیں دیں گے اس امت میں، یہ مطلب نہیں، بلکہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن وہ بڑے گنہگار میں ہم ہیں یا نہیں ہیں اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ اگر آدمی یہ سمجھے کہ ہر گنہگار کو معاف کریں گے، یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ امت اگر شرک نہیں کرے گی تو بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو معافی کے 2 طریقے اللہ کے پاس ہیں، کہ اس کو جہنم ہی نہ دے، سیدھے جنت میں پہنچا دے، معاف کر دے، یا دوسرا معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 100 سال کی سزا دینی تھی تو 10 سال کی سزا دے دے، یہ بھی معافی ہے۔ 50 سال کی سزا دینی ہے تو 5 سال کی سزا دینی، یہ بھی معافی ہے۔ 1000 سال کی سزا دینی تھی، 500 سال کی سزا مقرر کر دی، یہ بھی معافی ہے۔ تو معافی کا مفہوم بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، لہٰذا جھوٹ بھی بول رہا ہے، کسی کی زمین بھی قبضہ کر رہا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، لوگوں کے دھوکے بھی دے رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی دے رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں،
تو یہ تم نے اپنی طرف سے کیسے فیصلہ کر دیا کہ مجھے بھی معاف کریں گے؟ ہر گنہگار کو تو معاف کرنے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ بدلہ دینے والے، عزیز ذو انتقام، کہ اللہ غلبے والے ہیں، بدلہ دینے والے ہیں۔ تو ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ مجھ سے بدلہ نہیں ہوگا، سیدھا معافی ہو جائے گی؟ تو یہ بھی شیطانی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ پہلی امتوں کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، ان کے گنہگار معاف نہیں ہوں گے، ان میں سے اکثریت جہنم میں جا سکتی ہے، لیکن اس امت کے اندر اکثریت تو اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن پوری شریعت پر نظر کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معافی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ترتیب ہے، غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، وہ اللہ کا حق ہم تلف کر دیں، اللہ کا حق ادا نہ کریں، اللہ کے حق میں کمی کریں، تو اس میں اللہ معاف کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بندے کا حق تلف کریں گے تو پھر اللہ اس کا بدلہ لیں گے۔ تو بندوں کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں، ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی بندے کا حق ہم ضائع نہ کریں۔ ہاں، اللہ کے حقوق میں کبھی کوتاہی ہو جائے، جیسے کبھی نماز چھوٹ گئی، ہمیشہ چھوڑیں گے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی نماز قضا ہو گئی، کبھی نیند لگ گئی، کبھی سفر میں سستی ہو گئی، پھر توبہ کر لی، پھر نماز کی پابندی کی گئی، کبھی کبھی روزہ چھوٹ گیا، پھر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پھر اللہ سے توبہ کی، پھر جو ہے روزہ رکھ لیا۔ تو یہ جو اللہ کے حقوق کبھی کبھی ضائع ہو جائے، پھر آدمی نادم ہو جائے، پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دے، تو اس کی معافی کی امید زیادہ ہے۔ ایسے ہی جو آدمی گناہ چھپ کر کے کرتا ہے، اللہ کے حقوق میں سے بھی جو آدمی اللہ کے حق سے متعلق جو گناہ چھپ کر کے کرتا ہے، اس کی معافی کی امید زیادہ ہے۔ اور جو 4 لوگوں کو دکھا کر کے کرتا ہے یا اکیلے کر کر لوگوں کو بتاتا ہے، میں تو ایسا کر دیا، میں تو فلاں کا مرڈر کر دیا، میں تو فلاں کا مال چھین لیا، میں تو فلاں کے پیسے لے لیا، میں نے تو فلاں کے سارے لوگوں میں بے عزتی کر دی، فلاں ایسا ہے، تو اپنا گناہ لوگوں کو بتا رہا ہے، داڑھی کاٹ رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا گناہ جو سب کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے، علل اعلان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی معافی کی امید کم ہے۔ ہاں، جو لوگ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، چھپا رہا بھی اپنے گناہ کو، ڈر بھی رہا ہے اللہ سے، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی شرمندگی بھی ہے، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، تو اس گناہ کی معافی کی امید زیادہ ہے۔ ضروری نہیں ہے معاف ہو جائے، اس گناہ کی معافی کی امید زیادہ ہے۔ تو اس لیے آدمی اس کا بھی اہتمام کرے کہ آپ علیہ السلام کو یہ تیسرا تحفہ دیا گیا کہ شرک نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دیں گے اس امت کے۔ لیکن ڈرنے کی چیز یہ ہے کہ کہیں ہم شرک کے شکار تو نہیں ہو رہے، ہماری زندگی میں شرک تو نہیں آ رہا ہے، ہم شرک کا مفہوم ہی صحیح نہیں سمجھتے۔ شرک اور کفر یہ 2 لفظ ہیں۔ کفر کے معنی اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ یہ بھی، اس کی بھی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی۔ شرک، اس کی بھی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور کسی انسان کو بھی خدا مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، کسی پتھر کو بھی خدا سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، کسی درخت کو بھی خدا سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، کسی نبی کو بھی خدا سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، کسی اللہ والے کو بھی اللہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ شرک ہو سکتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر ہر مسلمان تو شرک نہیں کر سکتا، لیکن بعض لوگ، ہم تو فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ مشرک ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ڈرنے کا مقام ہے کہ کہیں میں مشرک تو نہیں بن رہا ہوں۔ مثلا اگر کوئی آدمی کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے، جتنا اللہ کو معلوم ہے نبی کو معلوم ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ نبی کو خدا بنا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اب یہ اس لیول پہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ مشرک ہیں۔ ہاں، اگر آپ ایسی بات ظاہر کر دیں، لکھ دیں، بول دیں تو بول سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ تو آپ کو اور آپ کے اللہ کو معلوم ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔
تو ہم یہ سمجھے کہ ہم کسی نبی کے بارے میں ایسی چیز نہ کریں کہ جو خاص اللہ کی چیزیں ہیں اور ہم نبی کے لیے وہ چیز سمجھ لیں. اور سفر معراج کے اندر اللہ نے جو واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے اس میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ لوگوں کا دماغ خراب نہ ہو، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ نہ بگڑے، اس کا اللہ نے خاص اہتمام کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ رات میں لے گئے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو نہیں کہا. دوسری مقامات پر اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کہیں پر آپ کا ایک مقام پر نام بھی لیا. لیکن یہاں پر آپ قرآن میں بعض جگہ کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے، آپ لوگوں کو دعوت دیجیے، آپ ایمان والوں سے بولیے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ معراج کرائی مکے سے بیت المقدس لے کے. قرآن میں یہ تعبیر، یہ جملہ اللہ نے منتخب نہیں کیا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ آپ کو مکے سے بیت المقدس لے گئے. یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کو، اپنے حبیب کو، اپنے دوست کو، دنیا کے سردار کو، انسانوں کے سردار کو، سب سے افضل انسان کو مکے سے بیت المقدس لے گئے. یہ کچھ بھی نہیں کہا، ایک صفت بیان کی کہ اپنے بندے کو دے گئے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ کوئی انسان آسمان میں چلے گیا تو وہ خدا کے برابر ہے، یہ نہ سمجھے مسلمان. نبی کو خدا کا درجہ نہ دے دے تو اتنی بڑی کرامت ہوئی، اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ آسمان پر چلے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، آپ اللہ کا یا اللہ کے نور کا دیدار ہوا، جنت دوزخ دیکھی، فرشتوں سے ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات کی. تو کسی ایمان والے کا دماغ خراب نہ ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ یہ بھی خدا کے برابر ہے. تو معراج کے واقعے کے اندر اللہ نے کہا کہ اپنے بندے کو دے گئے. کتنی بھی بڑی، کتنا بھی بڑا معجزہ ان کے ہاتھ سے ہو جائے پھر بھی یہ اللہ کے بندے ہی، خدا نہیں ہو سکتے. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. تو بعض پہلے کے لوگوں نے اپنے نبی کو خدا کا درجہ دیا. آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم میری قبر کو مسجد نہ بناؤ، سجدے کی جگہ نہ بناؤ، کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو مجھے اللہ مت سمجھو، کوئی ایسا کام میرے ساتھ نہ کرو جو اللہ کے لیے خاص ہے. سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، ضرورت پوری کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہے. غم اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے. مدد حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے. یا مدد غوث ہم کہتے ہیں، یہ ایک شرکیہ جملہ ہے. لیکن شرک اس وقت ہے کہ اب ہم اسی نیت سے کہیں کہ واقعی غوث اعظم اللہ کی طرح مدد کرتے ہیں. اور بعض لوگ اس قسم کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، ان کی کرامات میں بعض اس قسم کے واقعات ہیں جو کھلے شرک سمجھ میں آتے ہیں. کہ بعض ان کی کرامتوں میں ایسے کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے چھین کر کے کسی کو بیٹا دے دیا. ایسی کرامتیں ان کی طرف منسوب ہے، غلط ہے، شرک ہے. بعض لوگ بزرگوں کے نام کے ساتھ مشکل کشا، غریب نواز، تو یہ ہر ایک بولنے والا مشرک نہیں ہوتا. لیکن یہ بولنے والا اگر یہ سمجھ کر کے بول رہا ہے کہ یہ بندہ، یہ اللہ والا غریب کی ایسے ہی مدد کر رہا ہے، انسان کی ایسے ہی مشکل دور کر رہا ہے جیسے اللہ کرتے ہیں، اس میں شریک سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. تو مشکل کشا بولنے والا یا غوث اعظم دستگیر بولنے والا، دستگیر یعنی ہاتھ تھامنے والا، مدد کرنے والا، تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کا فیصلہ ہوگا. کہ اگر آپ ایسے ہی بول رہے ہیں، مطلب کچھ بھی نہیں معلوم، سب لوگ بول رہے ہیں آپ بھی بول رہے ہیں، یا علی سب لوگ بول رہے ہیں آپ بھی بول رہے ہیں، تو شرک نہیں. لیکن بعض لوگ یا علی اس معنی میں بولتے ہیں جیسے یا اللہ. یا اللہ کا مطلب کہ میں اللہ کو بلاتا ہوں، تو یا علی میں علی کو بلاتا ہوں. کہ جیسے مصیبت میں آدمی اللہ کو پکارتا ہے، تو بعض لوگ اس عقیدے سے پکارتے ہیں میں علی کو پکار رہا ہوں، علی سے دعا کر رہا ہوں. تو اگر اس نیت سے کہیں گے تو وہ مشرک ہو جائیں گے. اگر کوئی عام انسان کہہ رہا ہے یا علی، مگر اس کو کچھ نہیں معلوم، بس بول رہے ہیں، سارے لوگ بول رہے ہیں،
تو یہ اگرچہ غلط ہے لیکن شرک فی الحال اس کو نہیں کہیں گے. اس کی نیت کیسی ہوگی؟ اس کا ایک بندے کو ہے، اللہ کو ہے، کس نیت سے یہ بول رہا ہے. ایسے ہی لوگ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں. ہر سجدہ کرنے والا مشرک نہیں ہو سکتا. بعض لوگ بس سجدہ کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں کیوں کر رہے ہیں. بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ ہم ان کے احترام میں سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن شرک نہیں کہلائے گا. ہاں بعض سجدہ کرنے والے مزاروں پر جا کر یا مزار کے پاس طواف کرنے والے، چکر لگانے والے اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے میری ضرورت پوری ہوگی، جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہم عاجزی ظاہر کریں گے تو یہ ہماری مراد پوری کر دیں گے، بچہ دے دیں گے، کاروبار دے دیں گے، شوہر دے دیں گے، نکاح ہو جائے گا. اب اس نیت سے اگر ہم کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے ان کو خدا سمجھ لیا. جو مانگنا تھا خدا سے ہم ان سے مانگ رہے ہیں. ایک تو ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگے، اس کا مقام الگ ہے. خود ان سے مانگنا، ان کو یہ سمجھنا کہ اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے، پاور دے دیا ہے، یہ خود اللہ کا کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر یہ شرک ہے. تو اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے 2-3 باتیں اشارے میں کہی ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے. اور بھی بہت ساری باتیں. بعض لوگ بکرا کاٹتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بکرے کے اندر سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں بقرعید کے اندر کہ اگر خود کو کاٹنا نہیں آتا تو کسی کو بلاتے ہیں. بعض لوگ کو آتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کاٹتے. یا پھر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح ہونا ہے. اگر بکرا کسی اور کے نام پر ذبح ہو جائے تو شرک ہے. وما ذبح لغیر، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسے جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیے گئے، کسی اور کا نام لے کر کے ذبح ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے. تو اگر ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں کسی نیک آدمی کے نام پر، اگر ہم ذبح کر دیں کہ ان کو ایصال ثواب ہو جائے، وہ الگ چیز ہے. ان کو ثواب پہنچے اس کا حکم الگ ہے، وہ کرنا نہیں کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. میں شرک کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے بکرا کاٹا، ہماری مراد پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، اس لیے ان کے پاس جا کر کے بکرا کاٹ رہے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، خوش ہو جائیں گے تو میرا کام بن جائے گا، خوش ہو جائیں گے تو میرا کاروبار چل جائے گا. یہ نیت شرک والی ہے کہ ہم اللہ کا درجہ ان کو دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اللہ جیسے ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ بھی گویا پوری کر رہے ہیں. ہم زبان سے چاہے نہ کہیں کہ اللہ کی طرح یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن مانگ تو وہی رہے، کام تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ سے کرنا چاہیے تھا. تو یہ فرق ہو جاتا ہے. تو ہر بکرا کاٹنے والا دوسرے ولی کے نام پر مشرک تو نہیں ہو سکتا، غلط تو ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے تبھی ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. ورنہ پھر جنت ہمارے لیے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں گے. اب ایمان والوں کے اندر اس کا بھی شعور نہیں ہے. یہ بہت بڑے خطرے کی درجے کی چیز ہے کہ اس میں ہم لاپرواہی نہ کریں، اس میں ہم فرقے کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ فلاں عالم یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں. اس میں اللہ سے ہدایت مانگے. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، فلاں عالم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، فلاں عالم غلط کہہ رہے ہیں، فلاں تو کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے اللہ والے پاس کر رہے ہیں، جن کو آپ اللہ والا سمجھ رہے واقعی وہ اللہ والے ہیں یا نہیں. بڑی داڑھی والے کر رہے ہیں، بڑے جھبے والے کر رہے ہیں، بڑی پگڑیاں والے کر رہے ہیں، ہم اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں. تو ہم اللہ ہی سے مانگے کہ اے اللہ مجھے شرک سے پوری زندگی محفوظ رکھیے. اگر میں کسی شرک والے کام میں ہوں تو میری ہدایت فرما دیجیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریے، یا کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے بعض چیزیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہو جاؤں، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ غلط ہیں، بلکہ اپنا کام یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو میں اللہ کے پاس جواب دوں. آپ اپنے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں یہ فکر کر لیں کہ اگر یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہے تو کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، یا اگر غلط ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پھر بھی کہیں زندگی میں میرے پاس شرک آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، میرے بچوں کی حفاظت کرے، میرے عقیدے کی حفاظت کرے.
موجودہ زمانے کے اندر اس کی بڑی اہمیت کی ضرورت ہے. یوٹیوب میں، گوگل میں ہزاروں قسم کے عالم بولے جانے والے لوگ، ہزاروں قسم کے بڑے بڑے اللہ والے بولے جانے والے لوگ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. اختلاف بڑھتا جا رہا ہے. آدمی پریشان ہے کہ کس کی بات صحیح ہے. تو اب کے لیے اللہ نے ایک حل دیا ہے کہ اللہ ہی سے مانگے کہ جو صحیح ہے اس کی بات ہمارے دل میں اتر جائے. کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑنے سے اختلافات بڑھیں گے، دنیا بڑھے گی. آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، شک پیدا ہو جائے، غلط لگے، تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں. جیسے ہم پیسے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، ایسے اپنی ہدایت اللہ سے مانگیں، اپنے ایمان کا تحفظ اللہ سے مانگیں. اور بار بار میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سورہ فاتحہ جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم اس کو کم از کم پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. ہم سورہ فاتحہ بھی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ دعا ہے، اس کو بھی ہم غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں، رٹی رٹائی ہے کہ بس آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک پڑھ لی. اللہ سے کیا کہا، اللہ سے کیا مانگا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ دعا اللہ کے پاس دعا کیسے شمار ہوگی؟ نماز تو مسئلے کے اعتبار سے جائز ہو جائے گی جو بھی ہوگی، لیکن اس دعا کی تاثیر ہم کو کیسے ملے گی؟ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی نماز ہی کے اندر ہم سورہ فاتحہ کو کم از کم توجہ سے مانگ لیں. تو اس میں اللہ نے ہمارے لیے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے کہا کہ تمہیں پوری زندگی اس دعا کی تمہیں ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم پانچوں نمازوں میں پڑھو. سنت میں تو ہر رکعت میں پڑھو، نفل میں ہر رکعت میں پڑھو، فرض میں تو شروع کی فرض میں بھی ہر رکعت میں. اگر تنہا پڑھیں گے تو ہر رکعت میں ہم کو پڑھنی ہے. امام پڑھائے گا تو امام پڑھے گا یا اس میں جو بھی مسئلہ ہو، لیکن ہر رکعت میں پڑھنی ہے. تو اللہ نے کہا کہ دعا تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. رزق، کاروبار، مال، اولاد، بیوی، بچے، ان سب سے زیادہ ضروری یہ دعا ہے. کسی کو اولاد نہیں ملی، بیوی اچھی نہیں ملی، پیسہ اچھا نہیں ملا، خوبصورتی نہیں ملی، دنیا کی تعلیم اچھی نہیں ملی، ڈگری نہیں ملی، تو یہ دنیا کی زندگی تک مصیبت ہے. لیکن ہدایت نہیں ملی، ایمان نہیں محفوظ رہا، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت ہے، چاہے دنیا کے اندر کتنا بھی مزے میں رہے. تو سب سے بڑی ہماری ضرورت ہدایت ہے. اللہ نے سفر معراج میں آپ علیہ السلام کو یہ جو تحفہ دیا ہے، اس سے یہ بتایا کہ ایمان والے اپنے ایمان کی کتنی زیادہ فکر کرنا ہے کہ شرک سے بچ کر کے آئیں گے تو اللہ کی مغفرت مل جائے گی. ہم باقیہ گناہوں سے بچنے کی بڑی فکر کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے اپنے حساب سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. تو دین پر چلنا اللہ کے لیے اگر ہوگا تو یہ ساری باتیں صحیح ہو جائیں گی. کسی آدمی کو فطری طور پر جھوٹ سے نفرت ہے تو وہ جھوٹ سے بچ رہا ہے. کوئی بھی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سخت نفرت ہوتی ہے. لیکن وہی آدمی پلٹ کر کے سود لے رہا ہے، وہی آدمی پلٹ کر کے حرام کاروبار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کو جھوٹ سے جو نفرت ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی طبیعت میں ہے. تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو الغرض تفصیل بہت زیادہ ہے، آپ کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ سفر معراج یہ آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کے لیے اس کا جو مقام ہے وہ تو بہت زیادہ اونچا ہے. آپ علیہ السلام کو اس معراج کے ذریعے کیا کیا ملا وہ تو آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. لیکن ہمارے کام کی اس معراج کے سفر میں کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کام کی چیزیں کیا ہیں. کہ یہ چیزیں ہیں، نماز ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اور پوری زندگی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو شرک سے بچانا ہے، اور باقی ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی ہے. تو اگر یہ تین چیزیں ہم اس کا اہتمام کر لیں گے تو آپ کے اس معجزے کا ہم صحیح معنی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. ورنہ ہم معراج کی کتنی ہی تفصیل بیان کریں، کتنا کہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، اتنے بڑے آپ نبی ہیں،
اتنے سارے انسانوں میں آپ کا مقام افضل ہے، آپ جیسا کوئی نہیں. نبی کی کتنی بھی تعریف کرے، وہ اگرچہ تعریف کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں، اللہ کے پاس وہ بھی مقبول ہے، لیکن صرف تعریف یہ ہمارے لیے آخری درجہ نہیں، فائدے کی چیز نہیں. جب تک آپ کی بات کو ہم نہ مانیں، آپ کی اتباع ہم نہ کریں، تو اس لیے اب ارادہ کر کے جائیں کہ نماز کا اہتمام کریں. جتنی نمازیں باقی ہیں اس کے اندر اس کو قضا کرنے کا اہتمام کریں گے. یہ بار بار بات کہی جاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ ایک تو اب آگے سے نماز کو کنٹینیو کرنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. عورتیں ہیں تو گھروں کے اندر اس کا اہتمام ان کو کرنا ہے. اور جو پچھلے باقی رہ جائے تو اس کی قضا بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کو ہم قضا کرتے رہیں. اس کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کو وقت ملتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ قضا نہیں کرتے، تو اس لیے اس کی بھی قضا کریں. رمضان کے روزے اگر وہ کسی کے چھوٹ گئے ہو تو اس کی بھی قضا ضروری ہے. کوئی پچھلے سالوں میں زکوٰۃ نہ دیے ہو تو اس کی بھی قضا ضروری ہے کہ اتنی رقم دینی ہے. اور کوئی پچھلے سالوں کے اندر قربانی نہ دیے ہو تو اس کی بھی قضا ہے کہ بکرے کی قیمت پھر آئندہ کبھی نہ کبھی زندگی میں دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو نماز کا بھی اہتمام کریں. آپ علیہ السلام کو یہ تحفہ معراج میں دیا گیا، اور اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ معراج کے ذریعے اللہ نے آپ علیہ السلام کو جسم کے ذریعے بھی معراج کرائی. آپ جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، نبیوں سے ملے، فرشتوں سے ملے، جنت جہنم دیکھی. آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ساتھ تھا، آپ علیہ السلام کی روح مبارک بھی ساتھ تھی معراج میں. اور معراج کے سفر سے پہلے اللہ نے آپ کا سینہ بھی پاک کیا، صاف کیا. پہلے سے پاک ہی تھا لیکن اس کو مزید صاف کیا. حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اس کا جو واقعہ ہے کہ معراج کے سفر سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا ناف تک، اور آپ کے دل قلب اطہر کو نکالا گیا. سونے کے دست میں زمزم وغیرہ کا پانی تھا، اس سے اس دل کو صاف کیا گیا، پھر وہ دل رکھ دیا گیا. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی قدرت میں. پھر اس کے بعد آپ کو معراج پر بلایا گیا، پھر اس کے بعد نماز دی گئی. تو نماز معراج کے اندر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک پہلے صاف ہوا، مزید صاف ہوا، پھر نماز دی گئی جس میں جسم بھی تھا، روح بھی تھی، ساتوں آسمان کے اوپر. اب ہم کو اس کے ذریعے سے امتیوں کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، بعد والوں کے لیے، کہ آپ کو اللہ نے نماز دی ہے. نماز سے پہلے وضو دیا ہے کہ یہ اسی معراج کی ایک شکل ہے کہ آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے صاف کیا گیا، اس میں نور بھرا گیا. تو ہم وضو کر رہے ہیں، ظاہری اس کی شکل ہے، ہمارا نور اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، سینے منور ہو رہے ہیں، ظاہری صفائی بھی ہو رہی ہے، باطنی صفائی بھی ہو رہی ہے. اور پھر جیسے اللہ کے نبی معراج پر آسمانوں پر گئے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ہمارا جسم اس میں نہیں ہوتا، دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اس کا ایک بدل دیا ہے، الٹرنیٹ ہم کو دیا ہے. تو یہ بہت بڑی تعلق والی چیز ہے. اگر ہم نماز کے پابند ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزے کا ایک اثر کہہ لیجیے اس کو، کہ ہم اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی. تو یہ نبی کے معجزے کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہے. تو اس لیے اس کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں. سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ایسے ہی شرک کے ہر کام سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں پوری زندگی، اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کا بھی اہتمام کریں کہ واقعی کون سی چیز شرک ہے، ان سے ہم بچیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.